خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ نجیب آباد قلعے کا زیادہ تر حصہ تاریکی اور سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ قلعے کا مین گیٹ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی بند کیا جا چکا تھا۔ باہر صرف 2 سپاہی بندوقیں لیے کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ کے آس پاس ذرا اونچائی پر دیوار میں بنے ہوئے سوراخوں میں مشلیں پھنسا دی گئی تھی جو اس وقت روشن تھی۔ ان کی وجہ سے سامنے کے حصے میں کچھ دور تک تھوڑی بہت روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں سلطانہ ڈاکو، قسط نمبر 31۔ اچانک سپاہیوں کی نظر کچھ دور سے آتے ہوئے ہولوں پر پڑی اور وہ ذرا زیادہ مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن جب ہولے ذرا قریب آئے تو وہ دوبارہ کچھ بے پرواہ سے ہو گئے اور آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ دراصل ایک ہلکی پھلکی قسم کی بیل گاڑی تھی، لیکن اسے بیل کے بجائے ایک بدحال سا آدمی کھینچ رہا تھا اور تقریباً اسی جیسے حلیے کا ایک اور آدمی گاڑی کو پیچھے سے دھکا لگا رہا تھا۔ سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پھیری لگا کر کچھ چیزیں بیچنے والے غریب آدمی تھے جنہیں اپنی گاڑی میں جوتنے کے لیے بیل یا گدھا بھی میسر نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنی گاڑی کھینچ رہے تھے۔ ان کے آدھے چہرے ان کی پگڑیوں ہی سے کچھ حصے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ دن بھر باہر پھرنے والے لوگ عموماً اپنے چہرے پر دھول مٹی اور دھوپ سے بچانے کے لیے اسی طرح چھپا لیتے تھے، اس لیے اس کے ان انداز نے سپاہیوں کو شک میں مبتلا نہیں کیا۔ دونوں آدمی گاڑی کھینچتے اور دھکیلتے ہوئے کافی قریب آ گئے۔ گاڑی کسی قسم کے سامان سے بھری ہوئی لگتی تھی، لیکن وہ سامان کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ گاڑی کھینچنے والے آدمی نے گاڑی کو کھڑا کیا اور اسے وہیں چھوڑ کر ہاتھ میں کچھ لیے سپاہیوں کے قریب آیا اور عاجزی سے بولا، آم خرید لو صاحب جی، آم بہت سستا دے دیں گے، آج تو بہت ہی کم سودا بکا ہے، صبح سے خجل خوار ہو رہے ہیں۔ اس نے آم ایک سپاہی کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ وہ آم کیا، ایک بڑی سی کچی کیری تھی۔ سپاہی اس وقت شاید آپس میں کوئی دلچسپ بات کر رہے تھے جس میں خلل پڑ گیا تھا۔ ایک سپاہی نے نفرت سے گاڑی والے ہاتھ کو جھٹک کر اپنے چہرے سے دور کر دیا۔ کچا آم گاڑی والے کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچھ دور گر گیا۔ وہ یوں اسے اٹھانے کے لیے پلٹ کر جھکا جیسے اس کی کوئی بہت قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے گر گئی ہو۔ جیسے ہی وہ جھکا، دوسرے سپاہی نے اس کی پیٹھ پر لات رسید کی۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو اوندے منہ گرنے سے بچایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایک غریب، مجبور اور کمزور آدمی ہی کا تھا۔ دونوں سپاہی گویا اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے قہقہے لگانے لگے۔ پھر ایک سپاہی کو گویا کچھ خیال آیا اور وہ گاڑی کے قریب آتے ہوئے بولا، ابے او مردود، اس گاڑی میں کیا صرف کچے آم ہی بھرے ہوئے ہیں؟ دوسرا سپاہی بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی کے قریب آ گیا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے گاڑی پر پڑا کپڑا ہٹایا اور دوسرے ہی لمحے ان پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ گاڑی میں سکڑ سمٹ کر لیٹے ہوئے 2 آدمی چیتے کی طرح اچھل کر ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک ہی ہلے میں انہوں نے ان کے ہاتھوں سے بندوقیں چھین لی اور انہیں نال کی طرف سے پکڑتے ہوئے ان کے دستے ہتھوڑے کی طرح ان کے سروں پر رسید کر دیے۔ دونوں سپاہی ذرا سی بھی آواز نکالے بغیر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ جس طاقت سے بندوقوں کے دستے ان کے سروں پر رسید کیے گئے تھے، امکان یہی تھا کہ ان کی کھوپڑیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ گاڑی میں سے اچھل کر سپاہیوں پر حملہ اور ہونے والے دونوں آدمی سلطانہ اور بھورے تھے۔ انہوں نے بے حصہ حرکت پڑے سپاہیوں کو گھسیٹ کر دیوار کے قریب ایسی جگہ ڈال دیا جہاں روشنی بالکل ہی کم تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ قلعے کا دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے کھلوانے کی کوشش نہیں کی۔ سلطانہ نے بیل گاڑی میں سے رسی کا لچھا نکالا جس کے ایک سرے پر پھندا سا بنا ہوا تھا۔ اس نے رسی ایک خاص انداز میں ہوا میں اچھالی۔ قلعے کی دیوار پر کنگری سی بنی ہوئی تھی۔ رسی کا پھندا کنگری کے ایک نکیلے حصے میں پھنس گیا۔ سب سے پہلے سلطانہ اس رسی کے سہارے دیوار پر چڑھا۔ اس دوران ایک طرف سے ان کے 3 دوسرے قریبی ساتھی وہاں آن پہنچے۔ انہیں الو کی آواز کے ذریعے سگنل مل چکا تھا کہ راستہ صاف ہو گیا ہے۔ سب باری باری رسی کے سہارے اوپر چڑھ گئے۔ اس دوران وہ دیوار میں اٹکی ہوئی مچھلی بھی اپنے ساتھ ہی اوپر لے گئے تھے۔ اوپر مزید مچھلیں بھی موجود تھی۔ قلعے کی دیوار تقریباً 4 فٹ موٹی تھی۔
وہ اس پر دوڑتے ہوئے ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ چونکہ قلعے کے چپے چپے سے اور ہر چیز کی بناوٹ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے نہیں معلوم تھا کہ کہاں کہاں آسانی سے آگ لگ سکتی تھی۔ ان میں سے جن چیزوں پر وہ مشلیں پھینک سکتے تھے انہوں نے پھینک دی۔ ان کے پاس تیر کمانیں بھی موجود تھی۔ ان تیروں پر مٹی کے تیل میں بھگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان تیروں کو مشلوں سے آگ لگائی اور نشانہ لگا کر مختلف چیزوں پر مارا۔ ان میں کمروں کی ایک قطار کے آگے لکڑی اور گھاس پھوس کا بنا ہوا ایک شیڈ بھی شامل تھا۔ وہ ان جگہوں پر آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں قلعے کا انتظام چلانے والے لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کے ٹھکانے ان کا نشانہ نہیں تھے جو قلعے میں قیدیوں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آتش زدگی میں جانی نقصان بہرحال نہیں ہوگا۔ آگ کا غلغلہ بلند ہونے کے بعد لوگ اپنی جانیں بچا سکتے تھے۔ جب کئی جگہوں پر آگ بھڑکتی دکھائی دینے لگی تو سلطانہ نے اپنے کمر کی گرد لپٹی ہوئی تھیلی میں سے 2 دستی بم نکال کر ایک کے بعد دیگرے اسلحہ خانہ پر پھینکے۔ اسے معلوم تھا کہ اسلحہ خانے میں دھماکے ہونے سے پہلے ہی سبب زیادہ تباہی پھیلے گی، جس کی دہشت بھی زیادہ ہوگی۔ ان کا اصل مقصد بھی دہشت پھیلانا ہی تھا۔ اسلحہ خانے میں ہونے والے دھماکوں نے ان کا مقصد پورا کر دیا۔ نیند میں ڈوبے لوگ ہڑبڑا کر اٹھے اور باہر آئے تو انہیں مختلف جگہوں پر آگ لگی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے بعد تو گویا ایک چھوٹی موٹی سی قیامت برپا ہو گئی۔ ہر طرف بھگدڑ اور افراتفری نظر آنے لگی۔ آگ بجھانے کی کوششیں ہونے لگی۔ چاروں طرف سے چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ تب سلطانہ نے اپنی جیب سے چاندی کی ایک ڈبیا نکالی۔ ایسی ڈبیا میں خوشحال لوگ عام طور پر 5 چھالیاں رکھتے تھے، لیکن سلطانہ کی اس ڈبیا میں مختصر سا ایک خط تھا۔ اس نے ڈبیا دور ایک ایسی جگہ پھینک دی جہاں آسانی سے کسی کو مل جائے۔ پھر اسے اپنے ساتھی کو ایک مخصوص آواز کے ذریعے واپسی کا سگنل دیا، اور وہ لوگ جس طرح دیوار پر چڑھے تھے اسی طرح اتر کر واپس روانہ ہو گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اپنے پیچھے جو ہنگامہ چھوڑ کر جا رہے تھے صبح تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ ڈی ایس پی فریڈی ینگ کو اپنے مطلب کے 20 ماتحت مل گئے تھے۔ ان میں سر فہرست ایک پولیس افیسر جاوید ملک تھا جو حال ہی میں دلی سے آیا تھا اور نجیب آباد میں تعینات ہوا تھا۔ وہ فریڈی ینگ کا ماتحت نہیں بلکہ عہدے کے لحاظ سے اسی کے مساوی تھا، یعنی وہ بھی ڈی ایس پی تھا۔ اس کا اصل تعلق حیدرآباد دکن سے تھا، لیکن اس کے اب تک کی ملازمت کا زیادہ عرصہ دلی میں گزرا تھا۔ اب کسی وجہ سے اس نے اپنا تبادلہ نجیب آباد کرایا تھا، اور در حقیقت اسے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی بھی اسی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ نجیب آباد آنے کے لیے ذرا بھی اونچے عہدے کا کوئی افیسر مشکل ہی سے تیار ہوتا تھا۔ جن کا تبادلہ نجیب آباد ہو جاتا تھا وہ بھی اسے رکوانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ نجیب آباد کے حالات ایسے ہی تھے۔ جاوید ملک دلی میں انسپیکٹر تھا۔ اس نے خود نجیب آباد میں ڈیوٹی دینے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ فریڈی ینگ نے اس کا ریکارڈ کے اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس نے دلی شہر اور اس کے مضافات میں وارداتیں کرنے والے کئی ایسے ڈاکو کو ہلاک یا زندہ گرفتار کیا تھا جنہیں خاصا خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، وہ تقریباً 40 کا تھا اور اس سے بھی کم نظر آتا تھا۔ ینگ نے دل ہی دل میں اسے اپنے دستے راست کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ دونوں گو کے ہم منصب تھے، لیکن ینگ کو چونکہ خاص طور پر سلطانہ ڈاکو کی سرکوبی کی مہم سونپی گئی تھی اور وہی اس سلسلے میں سربراہ تھا، اس لیے جاوید ملک نے اس حقیقت کو سمجھ دیا تھا کہ اخلاقاً اس کی حیثیت ینگ کے ماتحت کی ہوگی۔ اس نے نجیب آباد آ کر سرکاری بنگلے میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ینگ بھی نجیب آباد منتقل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کے جن پولیس والوں کا انتخاب کیا تھا ان میں سے زیادہ تر نجیب آباد میں ہی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ جن کا تعلق مراد آباد سے تھا انہیں بھی نجیب آباد منتقل کر دیا گیا تھا۔ ینگ کی ٹیم مکمل ہوئے بھی ایک ہی دن گزرا تھا۔ طے پایا تھا کہ پورے صوبے میں کسی بھی مقام پر ہونے والی کوئی بھی ایسی واردات جس کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ سلطانہ کے گروہ نے کی ہے، اس کی اطلاع براہ راست ینگ کو دی جائے۔ وہی اپنی ٹیم سمیت اس سلسلے میں تمام تفتیش اور کارروائی کرے گا۔ سلطانہ کا پچھلا اور آئندہ کا تمام ریکارڈ بھی اسی کی تحویل میں ہوگا۔ اس روز وہ ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ جاوید ملک اس کے ہاں آن پہنچا۔ اس کے اصرار پر ملازم نے جا کر ینگ کو جگایا۔ ینگ نے جب صبح سویرے جاوید ملک کے آنے کی خبر سنی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی خاص بات ہوگی۔ وہ چہرے پر پانی کے چھپکے مار کر نشست گاہ میں پہنچا۔ وہاں جاوید اسی کا منتظر تھا اور وہ وردی میں تھا۔ اس نے اٹھ کر ینگ کو سلیوٹ کیا اور بولا، سر آپ جلدی ناشتہ کر لیں، ہمیں نجیب آباد فورٹ چلنا ہوگا۔ رات وہاں زبردست آگ لگی ہے اور اسلحہ خانہ بھی دھماکوں کے ساتھ تباہ ہو گیا ہے۔ آگ ایک ایسی کئی جگہوں پر لگی ہوئی ہے۔
قلعے والوں کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً یا حادثاتی طور پر نہیں ہوا، بلکہ قلعے پر ایک طرح کا شب خون مارا گیا ہے۔ میں نے ابھی جا کر قلعے کا جائزہ نہیں لیا، لیکن بغیر دیکھے ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سلطانہ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کی حرکت ہے سر۔ فریڈی ینگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاوید ملک جو خبر لے کر آیا تھا، اسے سن کر ہی اس کی رہی سے غنودگی بھی فوراً کافور ہو گئی تھی۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، کیا قلعے میں لوٹ مار بھی ہوئی ہے؟ جاوید ملک نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھ تک جو رپورٹ پہنچی ہے اس میں لوٹ مار کا تو کوئی ذکر نہیں تھا۔ ویسے بھی قلعے میں رہنے والوں کے پاس مال متاع تو ہوتا نہیں۔ یہ بات یقیناً سلطانہ کو بھی بہت اچھی طرح معلوم ہوگی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا مقصد بھی لوٹ مار نہیں تھا، وہاں بس زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا؟ ینگ نے دریافت کیا۔ نہیں سر، جاوید ملک نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے تم بھی سمجھ چکے ہوگے کہ یہ دراصل سلطانہ نے مجھے اور میری پولیس پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ وہ ہماری آمد سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ اس نے یہ دکھانے میں پہل کرنے میں کوشش کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون کیا کر سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ایک بہت ہی بے خوف مجرم ہے۔ ینگ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے بھی یہی رائے قائم کی تھی سر۔ نجیب آباد قلعے پر اس کے شب خون مارنے کی کوئی تک نہیں تھی۔ قلعے سے فرار ہونے کے بعد اس نے گزشتہ سال کئی سالوں کے دوران قلعے کا رخ نہیں کیا۔ اسے یقیناً خبر مل گئی ہوگی کہ اس کی گروہ کی سرکوبی کے لیے ہم نے نجیب آباد میں ڈیرے ڈالے ہیں، چنانچہ اس نے نجیب آباد میں ہی یہ واردات کر کے گویا ہمارا استقبال کیا ہے۔ ینگ پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا، گویا اس کی بات کی تائید کر رہا ہو۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں وردی پہن لوں۔ اس دوران ملازم چائے بنا لے گا، ہم ایک ایک کپ چائے پیتے ہیں اور پھر قلعے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ینگ کی سرکاری جیپ میں قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ قلعے میں تباہی و بربادی کے بہت سے مناظر ان کے منتظر تھے۔ اس وقت بھی وہاں ملبہ سمیٹنے، بچی کچی چیزوں کو سنبھالنے اور جل کر کوئلہ یا کاٹ کباڑ میں تبدیل ہو جانے والی چیزوں کو ٹھکانے لگانے کا کام جاری تھا۔ چند لوگ معمولی سے زخمی بھی ہوئے تھے، جن کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ ینگ نے قلعے میں ہونے والی تباہی کو دیکھ کر دل میں تعصب کی ایک لہر محسوس کی۔ قلعے کے موجودہ منتظم ایڈجونٹ شیکھر نے ان کا استقبال کیا تھا۔ یہ بات طے ہے کہ یہ سلطانہ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں ہی کا کام ہے۔ ینگ نے ایک مہم سی امید کے سہارے شیکھر سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ بات تو اسی وقت طے ہو گئی تھی جب امدادی کارروائیاں کرنے کے دوران ہمیں چاندی کی ایک ڈبیا ملی۔ شیکھر نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا، سلطانہ خود اس بات کو یقینی بنا کر گیا ہے کہ ہمیں، آپ کو، بلکہ شاید سارے ہندوستان کو معلوم ہو جائے کہ یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ اس نے اپنی فوجی جیکٹ کی جیب سے بڑی سی چاندی کی ایک ڈبیا نکالی جو شاید آگ کی لپیٹ میں آ جانے کی وجہ سے کافی حد تک سیاہ ہو گئی تھی۔ اس ڈبیا کو وہ ینگ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس میں آپ کے نام ایک بے حد مختصر سا خط ہے۔ ینگ نے ڈبیا اس کے ہاتھ سے لے لی اور بہت آہستگی سے اسے کھولا۔ اس میں ایک طے شدہ کاغذ تھا جو شاید تبش کی وجہ سے زرد ہو گیا تھا۔ ینگ نے نہایت احتیاط سے اسے کھولا۔ کاغذ پر موٹے قلم سے صرف اتنا لکھا ہوا تھا، سلطانہ ڈاکو مسٹر فریڈی ینگ کو نجیب آباد میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ینگ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے کاغذ طے کر کے واپس ڈبیا میں رکھا اور ڈبیا جیب میں رکھ لی۔ پھر ایک گہری سانس لے کر وہ بولا، اس کا مطلب ہے سلطانہ کے گروہ میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی بھی شامل ہے، ورنہ اطلاعات ریکارڈ سے تو یہی کچھ لگتا ہے جیسے سلطانہ سمیت وہ سب بالکل ان پڑھ اور جاہل ہے۔ اس کا گروہ اب کافی بڑا ہو چکا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس میں کیسے کیسے لوگ شامل ہو چکے ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ سب کے سب نوجوان ہیں۔ جاوید ملک بولا، تبھی تو وہ زیادہ نڈر ہیں، نوجوانی عمر ہی ایسی ہے۔ ینگ مسکراتے ہوئے بولا، وہ میری طرح صرف نام کے ینگ نہیں ہے۔ ینگ اور جاوید نے باتوں کے دوران قلعے کی تمام تباہ شدہ چیزوں کا جائزہ لیا اور واپس روانہ ہو گئے۔ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچے جب ینگ کی بھی تمام دفتری سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ اس نے اپنے ان 18 ساتھیوں اور ماتحتوں کی میٹنگ طلب کی جنہیں اس نے سلطانہ کے گروہ سے نپٹنے کے سلسلے میں جمع کیا تھا۔ ینگ اور جاوید ملک سمیت وہ کل 20 آدمی تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی کسی بھی وقت مراد آباد، بجنور، بریلی، نینی تال اور ترائی کے تمام علاقوں کے علاوہ دلی بھی بھیجا جا سکتا تھا۔
ان تمام علاقوں کی پولیس کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ وہ ان سے تعاون کریں اور بوقت ضرورت انہیں ہر قسم کی مدد فراہم کریں۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے خاتمے کے لیے اس سے پہلے اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنے بھرپور انداز میں انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ میٹنگ کے دوران ینگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں سب سے پہلے ضروری کام یہ کرنا ہے کہ تمام علاقوں میں کام کے لیے مخبر تلاش کرنے ہیں۔ مخبروں کے بغیر ہم سلطانہ کو تلاش نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے گروہ کے گرد گھیرا ڈال سکتے ہیں۔ یہ مخبر پولیس کے روایتی مخبر نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں نئے لوگ تلاش کرنے ہیں جن کی ترائی کے جنگلات کے اندر تک رسائی ہو، اور ہمیں ایسے مخبروں کی ضرورت ہے جو ارد گرد کے سارے شہروں سے بھی خبریں لا سکتے ہوں۔ ڈی ایس پی جاوید ملک نے یہ سن کر یوں اپنے ساتھی ہندوستانی پولیس افسروں کی طرف دیکھا جیسے ان سے مشورہ کر رہا ہو کہ کیا اس وقت اس موقع پر اسے حقیقت حال بیان کر دینی چاہیے۔ شاید اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ساتھی افسروں سے اس بات میں جواب مل گیا۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں ینگ سے مخاطب ہوا، سر، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس معاملے میں اندھیرے میں رہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بالکل صحیح صورتحال دیانتداری سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میں صرف اسی معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں یہی چاہوں گا کہ آپ بالکل حقیقی صورتحال مکمل دیانتداری سے میرے سامنے بیان کر دیں۔ ینگ فوراً بولا، جس کے علم میں جو کچھ بھی ہو وہ بالکل صحیح اور سچ سچ مجھے بتا دے۔ سچائی خواہ کتنی ہی تلخ اور کتنی ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، میں اسے سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ میرا گہرا مشاہدہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں صرف ان معاملات میں ناکام ہوئے جن میں وہ صورتحال کی حقیقت اور سچائی تک نہیں پہنچ سکے۔ ان معاملات میں وہ حقیقت جاننے کے لیے دوسروں کے محتاج تھے، اور دوسروں نے کسی مصلحت کے تحت یا پھر محض خوشامد کے ذریعے ان مطمئن رکھنے کے لیے مکمل حقائق سے مکمل طور پر آگاہ نہیں کیا۔ دراصل صورتحال کو انگریزوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ انگریزوں کے نادان دوست تھے، یا پھر وہ صحیح معنوں میں شاید انگریزوں کے دوست ہی نہیں تھے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے سر، جاوید گویا سب کی ترجمانی کرتے ہوئے بولا۔ کامیابی یا ناکامی تو بعد کی بات ہے، لیکن کم از کم ہم ہر بات دیانتداری سے آپ کو بتاتے ضرور رہیں گے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بولا، کم از کم سلطانہ ڈاکو کے معاملے میں مخبری کے محاذ پر ہماری پوزیشن بڑی مایوس کن ہے۔ پولیس کا محکمہ عام طور پر غریب طبقے کو اپنا مخبر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگ پیسے کے لالچ میں یہ کام کرتے ہیں۔ سبزی فروش، دھوبی، نائی، کوچوان، ہوٹلوں کے بہرے اور اسی طرح کے دوسرے طبقوں کے لوگوں میں ہمارے مخبر پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر طرح کے لوگوں اور بہت سے گھروں میں بھی آنا جانا ہوتا ہے۔ کچھ امیر لوگ بھی ہمارے لیے مخبری کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد معاوضہ حاصل نہیں کرنا ہوتا، بلکہ پولیس کے ساتھ گہرے اور قریبی مراسم رکھنا ہوتا ہے۔ اسی چکر میں وہ پولیسی کے ذریعے بعض ایسے لوگوں سے بھی حساب برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کی کاروباری اور سیاسی رقابت یا پھر کسی اور طرح کی دشمنی ہوتی ہے۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں مسٹر جاوید ملک، ینگ نے نہایت نرمی اور شائستگی سے کہا۔ انڈیا کے بارے میں میرا مطالعہ اور مشاہدہ بہت وسیع ہے۔ ایک طویل عرصے تک یہاں رہنے اور نوکری کرنے کے دوران یہ باتیں تو میں بھی جان چکا ہوں کہ تم مجھے کوئی نئی بات بتاؤ۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر، جاوید ملک نے بھی ملائمت سے کہا۔ نئی بات یہ ہے کہ سلطانہ ڈاکو کے سلسلے میں ہمیں نئے مخبر تو کیا ملنے تھے، پرانے مخبر بھی کوئی خبر نہیں لا رہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل مجبور اور معذور ظاہر کر دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ سلطانہ کے بارے میں انہیں کہیں سے کوئی خبر ہی نہیں مل رہی۔ ہمارا اندازہ یہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں مار پیٹ میں سچ نہیں اگلوا سکتے۔ اس طرح ہمیں ہر طبقے میں ہی مخبر ملنے بند ہو جائیں گے۔ نئے مخبر تلاش کرنے کی کوشش ہم پہلے کر چکے ہیں اور اس میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے۔ سلطانہ کا نام سننے میں غریب طبقے کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سلطانہ کو ذرا بھی شبہ ہو گیا کہ فلاں نے اس کی مخبری کی ہے تو وہ یا اس کے ساتھی اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ینگ بولا۔ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے، جاوید ملک نے بلا تعامل اعتراف کیا۔ حقیقت اس کے دلوں میں سلطانہ کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، کسی غریب کو خاص سلطانہ سے کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو۔
لیکن وہ اس کے دردناک جذبات رکھتا ہے۔ البتہ امیر طبقہ جب سلطانہ کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی وجہ واقعی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ سلطانہ سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، چاہے انہیں اس سے واسطہ پڑا ہو یا نہ پڑا ہو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں سلطانہ اور اس کے گروہ تک کسی قسم کی مخبری کے بغیر ہی پہنچنا پڑے گا۔ ینگ نے باری باری سب پولیس والوں کی طرف دیکھا۔ اس بار بھی ترجمانی کے فرائض جاوید ملک نے ہی انجام دیے۔ وہ بولا، نہیں سر، ایسی بھی بات نہیں۔ گو کہ اب تک سلطانہ کے سلسلے میں پولیس کی ناکامی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں اس کے آنے سے پہلے کوئی خبر ملتی ہے اور نہ ہی اس کے جانے کے بعد۔ وہ آندھی طوفان یا بگولے کی طرح اچانک نمودار ہو کر اپنا کام کر کے اسی طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے اس کا کہیں وجود ہی نہ ہو۔ لیکن بہرحال اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سلطانہ کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں ملتی۔ جتنے اور جیسے بھی مخبر ہمیں میسر ہیں، ہم انہی کی مدد سے اپنا کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں کامیابی کے بارے میں کافی پر امید ہوں، کیونکہ اس سے پہلے پورے خلوص، نیت، سنجیدگی اور جذبے کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب ہم ایک خصوصی ٹیم کی صورت میں جمع ہوئے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہماری مدد کے لیے قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ مسٹر ملک، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنے الفاظ سے میرے دل میں امید کی شمع روشن کی ہے۔ ینگ مسکراتے ہوئے بولا، بعض اوقات کسی بڑے مسئلے سے نمٹنے کے لیے انسان کا اپنا عزم کافی نہیں ہوتا، اسے اس قسم کی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان پولیس افیسرز کی میٹنگ اس کے بعد بھی کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ انہوں نے سلطان اور اس کے گروہ کی کارروائیوں کے پورے ریکارڈ پر تبادلہ خیال کیا۔ ریکارڈ سے قطع نظر ان کے پاس اس سلسلے میں جو بھی معلومات موجود تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے بھی اس کا تبادلہ کیا۔ اس دوران کھانا بھی کھایا گیا۔ سہ پہر کے بعد جب گفتگو شنید کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو ینگ بے حد مطمئن تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ میٹنگ بے حد مفید رہی تھی۔ معزز سامعین، سلطانہ ڈاکو کی زندگی کے یہ واقعات ابھی جاری ہیں۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔